بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جھوٹ کے سورج سے نہیں لایا کرنے، میں نور صداقت کے لیے خود ہی جلا ہوں۔ میں کشمیر میں ظلم، جبر، فرسودگی اور استحصالی قوتوں کے خلاف بغاوت کا مرتکب ہوا ہوں۔ انقلابی حق کسی خطے میں ہوں۔ انقلابی ہونے کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ ایک انقلابی تعصب سے پاک تمام مظلوم محکوم انسانوں کو اپنی طرح کا انسان سمجھتا ہے۔ قائد کشمیر بابائے قوم جناب مقبول بٹ 18 فروری 1938 عیسوی کو کپواڑہ کے ایک قصبے ترگام میں ایک کسان کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ مقبول بٹ کے کالج پرنسپل نے بٹ صاحب کے متعلق کہا تھا کہ یہ نوجوان اگر راستے کی سختیوں کو سہ گیا تو ایک بڑا آدمی بنے گا، مگر اس کے جیسے لوگ عام طور پر شدید مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح کی آزادی کا خواب وہ دیکھتا ہے اس کو حاصل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ اکثر آزادی کی راہ پر قربان ہو جاتے ہیں۔ مقبول بٹ نے زمانہ طالب علمی میں ہی کشمیر کی آزادی کے لیے ہونے والی کوششوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ سامراج کی بنائی ہوئی سرحدوں کی دیواریں چاہے کتنی اونچی ہی کیوں نہ ہوں، جب محنت کش تحریک میں شامل ہوتے ہیں، انقلابی تحریکیں ابھرتی ہیں تو ایک سرحد پھلانگ کر دوسری سرحد پر بسنے والے محنت کشوں کو متاثر کرتی ہیں۔ جب مقبول بٹ شہید کشمیر کی آزادی کے لیے سرگرداں تھا تو اس وقت بیشتر دنیا انقلابی تحریکیں موجود تھیں اور کئی ایک ریاستوں میں امریکہ سامراج کا تسلط ختم ہو رہا تھا اور کہیں ڈکٹیٹروں کا تختہ دڑن ہو رہا تھا۔ اسی عہد میں مغربی دنیا میں بھی انقلابی تحریکیں چل رہی تھیں، جن میں قابل ذکر تحریک کاسترو اور چی گویرا کی قیادت میں تھی۔ ستمبر 1966 عیسوی کو بارہمولہ کے مقام پر بھارتی فورسز کے ساتھ جھڑپ ہوئی، جس میں مقبول بٹ اپنے ساتھیوں ہمراہ گرفتار ہو گئے اور یوہا پر غداری، جاسوسی اور قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ اگست 1968 عیسوی کو بارہمولہ سیشن کورٹ کے جج نے آپ کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ مشہور ہے کہ مقبول بٹ نے جج صاحب کو مقدمے کی سماعت کے دوران کہا تھا کہ جج صاحب، ابھی وہ رسی نہیں بنی جو مقبول بٹ کو پھانسی پر لٹکا کر مار سکے۔ مجھے اپنی دھرتی پر چلنے والوں کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں۔ میرے اوپر لگائے گئے الزامات میں سے ایجنٹ کا لفظ ختم کر دیں، کیونکہ میں ایجنٹ نہیں بلکہ خود آپ کا دشمن ہوں۔ مسئلہ کشمیر کو عالمی توجہ دلانے کے لیے جنوری 1971 عیسوی کو مقبول بٹ نے ہاشم قریشی اور اشرف قریشی کے ذریعے بھارت کا ایک طیارہ گنگا ہائی جیک کروایا اور اس طیارے کے مسافروں کو بعد ازاں رہا کر دیا گیا۔ 1976 عیسوی میں مقبول بٹ دوبارہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں داخل ہوئے تاکہ آزادی کی تحریک کو منظم کیا جا سکے، مگر کچھ عرصہ بعد وہ پکڑے جاتے ہیں اور ان کو سری نگر سے تہاڑ جیل دہلی منتقل کر دیا جاتا ہے اور سزائے موت بحال کر دی جاتی ہے۔ یوں بھارت میں ان کی گرفتاری پر زبردست مظاہرے ہوتے ہیں۔ پھر 1981 عیسوی میں بھارت کی جانب سے ان کی پھانسی دینے کا اعلان ہوتا ہے، مگر اس فیصلے کو احتجاج اور عالمی دباؤ کے باعث مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ آخرکار بھارتی حکومت 11 فروری 1984 عیسوی کو آپ کو تہاڑ جیل دہلی میں پھانسی دے دیتی ہے۔ مقبول بٹ شہید نے اپنی زندگی میں استحصال، جبر اور غیر قانونی قبضے کے خلاف جدوجہد کی۔ مقبول بٹ کو ایجنٹ سمجھا جاتا تھا، لیکن مقبول بٹ نے کئی بار واشگاف الفاظ میں کہا، ہاں میں ایجنٹ ہوں لیکن میں کشمیری عوام کا ایجنٹ ہوں۔ مقبول بٹ آج بھی کشمیر میں بسنے والے ہر انسان کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ مقبول بٹ کی جدوجہد کو ہر مکتب فکر کا انسان تسلیم کرتا ہے۔ مقبول بٹ شہید جدوجہد کا استعارہ تھا اور ہے، اور انقلابی جو ظلم و ناانصافی کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں وہ کسی ایک قوم یا خطے کی عوام اور انقلابیوں کا سرمایہ نہیں، بلکہ ان کا راستہ، ان کی جدوجہد تمام انقلابیوں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔
مقبول بٹ کو پھانسی پر لٹکا تو دیا گیا، لیکن مقبول بٹ کے نظریات کو کبھی بھی نہیں بلایا جا سکتا۔ جب تک چاند ستارے رہیں گے، بٹ تیرے نام کے نعرے رہیں گے۔ مقبول بٹ شہید کے عہد سے کئی زیادہ آج اس جبر، ناانصافی اور محکومی کے خلاف جدوجہد کی ضرورت ہے۔ مقبول بٹ شہید کی جدوجہد ہر عہد کے انقلابیوں کے لیے حوصلہ اور شکتی کا باعث ہے، اور ایک عظیم انقلابی کو بہترین خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک انقلاب ہی ہو سکتا ہے۔ اس استحصال، ناانصافی اور خون ریزی کے خلاف محنت کشوں نوجوانوں کو منظم ہونا ہوگا، اور سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ہی مستقبل کی نسل انسانی کو بچانے کے لیے تمام انسانیت کو خراج عقیدت پیش کی جا سکتی ہے۔ تاریخ نے ہمیشہ بہادر لوگوں کو یاد رکھا۔ بہادر ہی زندہ رہتے ہیں اور بہادر ہی مارے جاتے ہیں۔ زندہ وہ تاریخ کے اوراق میں رہتے ہیں۔ ایسے بہادر لوگوں کو تاریخ اپنے سینے میں محفوظ رکھتی ہے۔ ان کا نام صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لیا جاتا ہے اور وہ امر ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اور جو بغیر کسی مقصد کے زندہ ہیں وہ بھی زندہ نہیں ہیں۔ کشمیر نے کبھی بزدل پیدا نہیں کیے، اور آج جو کشمیر میں جدوجہد ہو رہی ہے، وہ جدوجہد اس کا آغاز ہی مقبول بٹ کے پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر کیا گیا ہے۔ یہ کشمیری بہادر قوم ہے، یہ نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، اور نہ بکنے والے ہیں۔